السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختلفی مسئلہ ہے جو کہ فجر کی سنتیں ہیں۔ فجر کی سنتیں بہت ان کی بہت اہمیت ہے، لیکن فرضوں سے کم ہے، کیونکہ فرض ہیں، سنتیں ہیں، جتنی اہمیت اس کی بڑھ جائے لیکن فرض کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو تو فجر کی سنتیں ایک کونے میں کھڑے ہو کر پڑھ لیں، مل جائیں تب ٹھیک ہے۔ اور علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اگر نماز کھڑی ہو جماعت با جماعت، امام نے شروع کر لی تو آپ ساتھ مل جائیں، یا پھر رکعت آخری ہے، آپ کو خدشہ ہے کہ رکعت نہیں ملے گی، تب ان کے ساتھ مل جائیں۔ ملنے کے بعد نماز ختم ہوتے ہی آپ دعا مانگنے سے پہلے کھڑے ہو کر اپنی بقیہ سنتیں ادا کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اس سے وہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد سنتیں ادا کر رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہا ہے تو علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعد میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میری جو پہلی سنتیں ہیں وہ رہ گئی تھی، وہ میں نے ادا کی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی فرما دی۔ آپ نے تقرر فرمایا۔ علماء کی اصطلاحات میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تقریری عمل ہے، تقریری حدیث ہے۔ ایک حدیث پاک ہے قولی، دوسری فعلی، کئی قسمیں ہوگی، علماء بیان فرماتے ہیں۔ میں تو ادنیٰ سا طالب علم ہوں، علماء سے سیکھنے والا ہوں، تو قولی، فعلی، تقریری۔ تو تقریری وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرمائیں، منع بھی نہ فرمائیں اور حکم بھی نہ دیں، یعنی پسندیدہ عمل ہے وہ، تو وہ بھی سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ تو آپ خاموش ہو گئے تو منع نہیں فرمایا، تو یہ دلیل ہے فرض کی اہمیت بھی رہ جائے، آپ جماعت کی اس اہمیت سے بھی پیچھے نہ ہٹیں، اور قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے، کیونکہ فرض نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پیچھے جو ہے وہ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھر سے پڑھ کے آئیں۔ اگرچہ کوئی مجبوری ہے، بہت مجبوری ہے، تو پھر مسجد میں آ کے پڑھیں، اگر جماعت کھڑی ہے تو پھر ساتھ مل جائیں، فوراً ختم ہوتے ہی آپ سنتیں ادا کر لو۔ اور علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے پہلے نہیں پڑھی تو پھر آپ اگر رکعت مل جائے گی تو پہلے پڑھ لیں، اگر نہیں تو پھر نماز ختم ہوتے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اشراق تک بیٹھنا پڑے گا، اس وقت پڑھیں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے عوام الناس، علماء دیوبند کی، علماء بریلوی کی، اس ڈر کی وجہ سے فٹافٹ مرغے کی طرح ٹھونگے مار کے نہ رکوع صحیح، نہ قیام صحیح،
نہ سجود صحیح، نہ تسبیحات صحیح، پھٹافٹ پڑھ کے جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ اشراق تک نہ بیٹھنا پڑے۔ اگرچہ یہ گنجائش ہوتی، بتا دیتے علماء دیوبند کہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کئی علماء دیوبند میں نے جماعت میں وقت لگایا ہے، وہاں پہ جماعت کے ساتھی جو ہے وہ اکثر پڑھ لیتے ہیں، عمومی نہیں پڑھتے اور بتاتے بھی نہیں، اور کچھ جو جنہوں نے سال لگائے ہیں، پرانے جو ساتھی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں۔ میں ساتھ گیا تھا تو میں نے پوچھا تو انہوں نے سال لگایا ہوا تھا، کئی چلے لگائے ہوئے تھے، سروزے بھی لگائے ہوئے تھے اور بیرون بھی سال لگا ہوا تھا، اندرون بھی اور بیرون بھی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار پڑھ سکتے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ کہا کہ ہمارا کام مسائل بتانا نہیں، فضائل بتانا ہے، تو یہ علماء کا کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، علماء کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی ہیں، اب علماء سے تحقیق کریں، اپنے اپنے مسلک سے کریں، جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں، مسلک کی تعصب سے ہٹ کر کریں۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ ان سنتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ تمہیں جنگ کے دوران گھوڑے بھی رون ڈالیں، تم یہ سنتیں قضا نہیں کرنی، پڑھنی ہیں۔ لیکن علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں فرض نماز ہو رہی ہو، باقی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو دونوں کے پاس دلیلیں ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور درمیانی راستہ یہی ہے کہ گھر سے پڑھ کے آئیں، مسجد میں آئیں تو پھر امام سے پہلے پڑھ لیں، اگرچہ نہیں، اگر کوئی عذر اور مجبوری ہے، اگر سفر میں ہیں، تب جو ہے اگر آپ اس کے بعد نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نے ابھی تحقیق نہیں کی کہ اشراق تک بیٹھنا، وہ پڑھنا، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔